اسرائیل نے جنوبی لبنان کے گنجان آباد رہائشی علاقوں میں غیر قانونی طور پر وائٹ فاسفورس سے حملے کیے۔ ہیومن رائٹس واچ کا انکشاف۔ تازہ رپورٹ میں کہا کہ تصدیق شدہ تصاویر میں یوہمور کے رہائشی علاقے پر وائٹ فاسفورس کی گولہ باری سے کم از کم 2 گھروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مہلک کیمیائی مادہ موت یا عمر بھر کے سنگین زخموں کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دنوں سے جنوبی بیروت پر شدید حملے کر رہی ہے، جن میں کم از کم 394 افراد ہلاک، 1000 سے زائد زخمی، 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، ایران جنگ کے بادل خطے کے دیگر ممالک پر بھی منڈلانے لگے۔ مشرقی بحیرہ روم میں بھی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ ترکی نے شمالی قبرص میں فضائی دفاعی نظام اور 6 F-16 طیارے تعینات کر دیے۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ضرورت پیش آئی تو ترک قبرصیوں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی اقدامات کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس مجموعی طور پر 7.8% نیچے چلا گیا۔ 1 گھنٹہ معطل رہنے کے بعد ٹریڈنگ کا آغاز، مزید خسارہ۔ 100 انڈیکس مجموعی طور پر 7.8% نیچے چلا گیا۔ 12,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 1,45,000 کی سطح پر دیکھا گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی۔ جاپان کا نکئی 6.93، کورین کاسپی 8.16، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 2.56 گر گیا۔ انڈونیشیا کمپوزٹ 3.36، ممبئی کا سینسیکس 2.7 نیچے آ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں 30% تک بڑا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے برنٹ خام تیل 23% اضافے سے تقریباً $114 فی بیرل پر دیکھا گیا۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی 25% بڑھ کر $114 فی بیرل۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل ہوئی تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علاقائی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ آج دوپہر وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی مدعو کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ سرکاری روابط زوم پر انجام دینے کی تجویز۔ اسکول کالجز کی کلاسز آن لائن اور آفیسز میں ورک فرام ہوم کی پالیسی زیر غور آئے گی۔ ایندھن کی بچت کے لیے سندھ کی تعلیمی اداروں میں کلاسز آن لائن کرنے اور غیر ضروری نقل و حرکت محدود کرنے کی تجاویز۔ وفاقی حکومت کی تجاویز سندھ کابینہ اجلاس میں کل سے بحث لائی جائیں گی۔ صوبائی وزراء آج تاجروں سے ملاقات کر کے انہیں اعتماد ملیں گے۔ آیت اللہ علی خامنئی کے بیٹے مجتبی علی خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ مجلس خبرگاں کی قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کی مسلح افواج کی قیادت نے نئی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنئی سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مجتبی خامنئی کی سپریم لیڈر نامزدگی پر تبصرے سے گریز۔ امریکی صدر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبی خامنئی کو جانشین بنایا جانا قابل قبول نہیں۔ اسرائیلی فوج کی نئی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کی تقرری ایران کا آئینی فیصلہ ہے۔ چین دوسرے ممالک کی داخلی امور میں کسی بھی بہانے سے مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی کی بطور نئے سپریم لیڈر تقرری پر چین کا رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بحرین کی سرکاری آئل کمپنی نے ہنگامی حالت فورس میجور نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ فورس میجور کے تحت ہنگامی حالات میں تیل سپلائی کے معاہدے عارضی طور پر معطل کیے جا سکتے ہیں۔ بحرینی تیل کمپنی کا کہنا ہے کہ تمام مقامی مارکیٹ کی ضروریات مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
افغانستان کے حالات میں براہ راست افغان طالبان رجیم کے برے اعمال کا نتیجہ ہیں. آج افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم اور دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت بنا ہوا ہے. افغان سیاستدان احمد شاہ مسعود کے دہشت گردوں کے اڈوں کو بے نقاب کر دیا. کہا افغانستان میں صرف ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج ہی نہیں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں. کراچی یونیورسٹی روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر, موٹر سائیکل سوار جاں بحق, بس ڈرائیور فرار. 9 مئی جیش کے حملہ کے 47 اشتہاری ملزمان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے خصوصی ہدایات جاری. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تمام ڈپٹی کمشنرز ملزمان کی جائیداد ضبط کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. پولیس حکام کو ملزمان کی گرفتاریوں کے خصوصی احکامات جاری کر دیے. ملزمان کو 10 سال قید, 5 لاکھ روپے جرمانہ, جائیداد ضبطی کی سزا دی گئی تھی. ملزمان میں عمر ایوب, شبلی فراز, شہباز گل, مراد سعید, ذوالفقار بخاری, زرتاج گل, کمل چوزب اور دیگر شامل ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام من نے کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں من مانے اضافوں کا نوٹس لے لیا. سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو کرایوں کا جائزہ لے کر نئی قیمتوں کا تعین کرنے کی ہدایت. کرایوں میں غیر قانونی اضافہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کے احکامات. کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جواز بنا کر کرایوں میں اضافہ عوام پر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے. کرایوں میں کسی بھی قسم کے اضافے کا اختیار صرف حکومت محکمہ ٹرانسپورٹ کو حاصل ہے. جو ٹرانسپورٹر سرکاری منظوری کے بغیر کرایوں میں اضافہ کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی. کسی کو بھی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جنگ کے اثرات تمام ملکوں کی معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں. جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس. معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا کہ پنجاب حکومت ماہ رمضان میں کم آمدن والے افراد کو ریلیف فراہم کر رہی ہے. نگہبان کارڈ کے ذریعے حقدار کو گھر کی دہلیز پر امداد فراہم کی جا رہی ہے. نگہبان کارڈ کے ذریعے مستحق افراد تک 10,000 روپے پہنچائے جا رہے ہیں.